بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان اس بات کا بہت حریص ہے کہ مومن کو غمگین کر دے۔ یہ اس سے ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ جو ماضی یا مستقبل سے متعلق ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل اداسی سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ کو نصیحت ہے کہ جیسے ہی ایسی کیفیت پیدا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے جائیں، اب رب کو یاد کر لیں جس عظیم نام کی شان یہ ہے کہ غم اور ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں اللہ کی یاد بہترین علاج ہے، اور یہ صرف دلوں کو اس غم سے چھٹکارا نہیں دیتا بلکہ اسے خوشی میں بدل دیتا ہے۔ وہ نمازوں کے درمیان بہت زیادہ معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ ہم انسانوں سے دوری پر کتنا روتے ہیں۔ اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پہ روتے تو ہماری زندگیاں کتنی زیادہ خوبصورت ہوتی۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی باتیں کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں، تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میری مشکل میں میرا بھروسہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے میری وسیلے بناتے ہوئے، جہاں سے میرا گمان بھی نہ تھا اس رب نے مجھے وہاں سے عطا کیا۔ وہ اپنی آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک کہانی ہے ایک فیشنیبل لڑکی کی، جس کا عبرت انگیز واقعہ میں اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا۔ فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں بھی اس کو خواب میں دیکھوں، میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنی ستر کو چھپایا مگر اپنے جسم کو چھپایا مگر اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل بالکل عجیب۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیری یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میں نے سر کو بہت بڑا بنا دیا، میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر بال بڑے درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا اور پھر جس طرح درخت کو کھینچ کے لے کر زمین میں گاڑا پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کے نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑھے پڑ گئے ہیں، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی ہے، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
باپ نے کہا بیٹی تمہارا چہرہ بھی کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو میرے دانت نظر نہیں آ رہے ہوں گے، حتیٰ ہونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا یہ سرخی چپک گئی تھی، میرے ہونٹوں سے سرخی کو ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں دانت بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ باپ نے کہا بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آ رہی ہیں۔ ابو میں ناخنوں پر نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے تیرے ناخنوں کو ہم کھائیں گے۔ انہوں نے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پر زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کی جانتی ہی نہیں، شہزادی کی طرح آپ نے مجھے پالا تھا میرے ابو۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے کہ مجھے کچھ دین کی سمجھ بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوتی۔ نہ میں خاویت کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گز ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں۔ ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو کچھ دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں کو پا جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار محبت سے پالتے ہیں ان کو اگر دیندار نہیں بنائیں گے تو یہ جہنم فرشتوں کے ساتھ میں ہو جائیں گی اور ان کا یہ حشر ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیے، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ ایسی موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔